اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے عنوان سے چل رہی تھی۔ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدائے خلقت سے لے کر آج تک یہ حق اور باطل کی جنگ شروع ہے۔ حق کی شکل میں رحمانی لشکر یا بس اوقات حتیٰ ایک شخصیت، رحمانی شخصیت، اور دوسری طرف طاغوت کا لشکر یا خود ایک شخص طاغوت، یہ سلسلہ ابتدائی خلقت سے شروع ہوا۔ اور حتیٰ اگر ہم حابیل اور قابیل کے قصے کی طرف بھی نگاہ کریں تو وہاں پر بھی جو قابیل ہے اس نے جو قاتل ہے حابیل کا، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، جس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کی قتل کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ یہ شخص جو ہے وہ حاسد تھا، یعنی قابیل جو ہے وہ حاسد تھا، اور جو حابیل تھا وہ در حقیقت کے طاقتور تھا، اور لیکن اللہ کا خوف اور اللہ کی تقوی اور اس رحمانی صفات کا مالک تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اس ظلم پہ صبر کر لیا اور حتیٰ قتل ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ وہیں سے ہی اگر دیکھ لیا جائے تو ابتدائی خلقت سے خود حضرت حابیل جو کہ مظلوم ہے، رحمانی صفات کا مالک ہے، نور میں ہے، نورانی صفات کا مالک ہے، دوسری طرف اس کا بھائی ہے قابیل جو کہ شیطانی صفات کا مالک ہے، اور اس کے وجود میں جو ہے وہ اس صفات رذیلہ کا ہونا اور پھر اس صفات کا اس قدر سرایت کرنا اور اس قدر اس کے اوپر غلبہ کر دینا کہ خود اپنے بھائی کا قاتل بنا۔ یہ سلسلہ ابتدائی ایام سے شروع ہوا، اور حتیٰ یہ جو تاریخ ہم اٹھا کے آج جو تاریخ کے اوپر زیادہ تر ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور تاریخ میں جو ہے کچھ شخصیات کے خلاف یا کچھ شخصیات جو متنازع قسم کے شخصیات ہیں، تو آج کے اس میں یہ بھی عرض کروں کہ حتیٰ بعض ممالک میں اس قسم کے بل پاس کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ متنازع اور وہ شیطانی صفات رکھنے والے لوگوں کے سامنے ان کی جو ہے ان کے خلاف گفتگو کرنے کو بند کیا جائے۔ یعنی گویا یہ جو کر رہے ہیں وہ بھی تو انہی میں شامل ہے، جو ان لوگوں کے، ان ظالمین کے جو تاریخ میں ظالم واقعہ ہوئے اور انہوں نے حتیٰ لوگوں کو قتل کرتے رہے اور ہر قسم کی فسق اور فساد سے وہ گریز نہیں کرتے تھے۔ آج اگر ان کو بچانے کے لیے بعض جگہوں پہ ان کو بچانے کے لیے کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں تو ایسے قوانین کو کوئی بھی شریف آدمی نہیں مانے گا۔ یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کی ہوتی ہے شرافت جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ انسان جو ہے وہ شریف ہو خود تو پھر شرفاء کو جا کے پسند کرے گا۔ خود جو ہے اگر خبیث اور خباثت اس کے وجود میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان لوگوں کی ہی دفاع کرے گا جو اسی صفات کے مالک تھے۔ ہر بندے کے اپنے سرمشق اور نمونے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ میں جہاں پر ان متنازع اور ان شیطانی صفات رکھنے والے لوگ جو موجود تھے طول تاریخ میں، اور یہ سلسلہ کہاں سے پروان چڑھا؟ یہ خود جو ہے امیہ اور ہاشم کے زمانے سے چلا۔ حضرت ہاشم علیہ السلام جو کہ ایک سخی اور ایک خوش اخلاق اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پورے معاشرے میں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، ہر شخص جو ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ دوسری طرف اسی کا بھائی
اسی کا بھائی امیہ، اسی کا بھائی امیہ، اور وہ جو ہے وہ بخیل ہے، اور لوگوں میں اس کے کچھ کریکٹر جو ہے وہ کوئی کلیئر کریکٹر کا مالک نہیں ہے۔ ہاشم کا بھائی ہے، ہاشم اور امیہ۔ ہاشم جو ہے وہ تمام کے تمام معاشرے عرب میں ایک سخی شخصیت ہے، اور یہ ہاشم ان کو اسی وجہ سے بھی کہتے تھے کہ ہاشم کا معنی یہی تھا کہ جس کو فارسی زبان میں آپ گوشت کہتے ہیں، اور اردو زبان میں آپ جو ہے اس کو شوروا کہہ سکتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی اس کو تشریب کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہاشم کا معنی یہی ہے کہ تشریب کے اندر روٹیوں کو ڈال کے لوگوں کو کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں، یعنی سخی مزاج قسم کے آدمی تھے۔ سخاوت بہت بڑی چیز ہے، سخاوت بہت بڑی چیز ہے، اور حتی حدیث میں بھی وارد ہے السخی حبیب اللہ ولو کان الکافرہ البخیل عدو اللہ ولو کان الزاہدہ۔ سخی خدا کا دوست ہے، سخی خدا کا دوست ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بخیل اللہ کا دشمن ہے چاہے وہ عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ حضرت ہاشم جو کہ سخی تھے، لوگوں کو تشریف کھلانے والے تھے، شوربے میں روٹیاں ڈال کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، سخی تھے۔ امیہ جو ہے وہ بخیل تھے۔ دونوں کے درمیان عرب کا ایک دستور تھا کہ جب ان دونوں کے درمیان تنازع ہوا تو بات اس چیز پہ طے ہوئی کہ آپس میں مفاخرہ ہوگا، جو مفاخرے میں ہار گیا اس کو اس علاقے سے اور اس منطقے سے بدر کر دیا جائے گا۔ دونوں کے در مفاخرے کا اصول یہ تھا کہ جن کے جو اچھے اوصاف ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اور لوگ جو ہے وہ قضاوت کریں گے۔ جب باری آئی حضرت ہاشم کی تو ہاشم نے اپنے صفات بیان کر دیے، اور انہوں نے کہا میں سخی ہوں، تو لوگوں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے دوسرے صفات بیان کر دیے، خوش اخلاقی کے، خوش مزاجی کے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے، سب لوگوں نے قبول کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہاشم کہہ رہا ہے یہ سب سچ ہے۔ اور یہاں جو دوسری طرف امیہ تھا، تو امیہ کے پاس تو کوئی چیز تھی نہیں جو اس کو بیان کرتا، بخیل وہ تھا، شیطانی مزاج اس کا تھا، لوگوں کو تنگ وہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ سب کے سب جو صفات رذیلہ اس کے وجود میں تھے، بات یہ طے ہوئی کہ ہاشم جو ہے وہ جیت چکا ہے، امیہ کو اس علاقے سے بدر کر دیا گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نور اور ظلمات کی بات ہے، ایک نور ہے اور ایک دوسری طرف اندھیرا ہے، صفات حسنہ ہے، دوسری طرف صفات رذیلہ ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے پورا، یعنی انسان جو ہے وہ اس پورے کے پورے دنیا میں جو رہ رہا ہے اس کو سمجھنا ہوگا ان مسائل کو۔ تو یہ امیہ اور ہاشم اور وہاں سے ان دونوں خاندانوں کا جو سلسلہ آگے چلا ہے، تو یہ نفرت جو ہے وہیں سے شروع ہو گئی تھی، یہیں سے شروع ہوئی تھی نفرت۔ تاریخ میں ایسے لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو یہ تنازع ہوا تھا اور حتیٰ امیہ کو بدر کر دیا گیا تھا، تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ البتہ پھر حضرت ہاشم کے اولاد میں سے جو سلسلہ ہے خود اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اور یہ خاندان، اور پھر اس کے بعد جو ہے امیہ جو ہے یہ خود جو ہے بنو امیہ، اور اس میں سے جو سیر فہرست ابو سفیان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سلسلہ جو وہاں سے چلا۔ تو یہ خود ایک خاندانی اعتبار سے، اور ایک بات جو ہے وہ خاندان سے ہٹ کے اس اوصاف کے متعلق جو ہے، جو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف نور اور ظلمات کی یہ جنگ جو ہے تاریخ میں شروع ہوئی۔ اب یہ ہے کہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بعض ایسے لوگ جیسے خود ابو سفیان لعنت اللہ علیہ، یعنی خود یہ ابو سفیان جو ہے رسول اللہ کا پکا دشمن، حق کے خلاف اس نے جو مظالم اس نے کیے ہیں، اور حتیٰ تاریخ میں واقعہ ہے کہ جو رسول اللہ کے طرفدار ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت حمزہ علیہ السلام جیسی شخصیت جو شہید ہے، حمزہ شہید ہے، اس شہید کے قبر پر اس نے لاٹھی ماری تھی،
اس نے کہا اگر یہ لوگ دفاع نہ کرتے تو یہ ہم جو ہے نا اس مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوتے. ان کی وجہ یہی تھی کہ نہ اسلام ہوتا اور نہ اسلام کا نام اگر یہ وفادار رسول اللہ کے نہ ہوتے تو. یعنی یہ اس قسم کی، اور یہ کوئی ہماری کتابوں کی بات تھوڑی نہ ہے، یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، یعنی مخالفین کی کتابوں میں، اہل تسنن کی کتابوں میں باقاعدگی سے وارد ہے. لوگوں کے جو کالے کرتوت تھے اور جو ظلم انہوں نے کیے ہیں خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے آل کے اوپر. چونکہ یہ ابو سفیان ان لوگوں نے باقاعدہ ایک تصمیم اٹھایا ہوا تھا، ایک ارادہ کر لیا تھا انہوں نے کہ ہم نے جو ہے وہ آل نبی کو نہیں چھوڑنا ہے، آل نبی کو نہیں چھوڑنا ہے. سلسلہ پھر اس کا بیٹا ہے معاویہ ابن ابی سفیان. خود یہ شخص جو ہے اس قدر شاطر ہے، اس قدر فریبکار ہے، اس قدر اس نے جو منصوبے بنائے تھے خود دور رسول میں، جو آج اس کو لوگ صحابی کہتے ہیں، اور پھر ان کے زیادہ تر کالے کرتوت جو ہے وہ جب یہ عثمان کے زمانے میں جب شام کا گورنر بنا. اور میں یہ نقطہ بھی یہاں عرض کروں کہ عثمان نے فقط اپنے ذاتی رشتہ داری کے بنیاد پر اس کو شام کا گورنر بنایا تھا، کوئی بھی اس کی صلاحیت نہیں تھی، سب اوصاف رذیلہ کا یہ شخص مالک تھا. لیکن عثمان نے اپنے ذاتی رشتہ داری کی وجہ سے اس شخص کو شام کا گورنر بنا دیا. شام کا گورنر بنا دیا. مسلمین کے پیسے تھے بیت المال کے، یہ جو ہے اپنے عیاشیوں میں اڑانے لگ گیا، اپنے عیاشیوں میں اڑانے لگ گیا. حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں انہوں نے جب حضرت نے ان کو منع کیا تو اس نے یہی کہا کہ جواب میں کہا کہ آپ جو ہے اپنے کوفے تک اپنے آپ کو محدود رکھے، شام کی اس میں کچھ نہ کرے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا. شام کی حکومت یعنی ایک بٹوارہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہاں عدل حضرت امیر المومنین علیہ السلام. تو حضرت نے یقیناً ایسے جو اسلامی حکومت ہے اور پھر اس قسم کی گمراہیاں تو حضرت نے قبول نہیں فرمایا. اور یہ جنگ صفین، یہ جنگ ہوئی اسی وجہ سے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے باطل لوگوں کے ساتھ جو ہے بٹوارہ نہیں کیا. بس یہ جنگ تھی. یہ کوئی اجتہادی غلطی نہیں تھی. اولاً تو اجتہادی غلطی کا بھی کیا مطلب، لیکن یہ اجتہادی غلطی نہیں تھی، یہ خود مسلمات تھے. مسلمات یہ تھا کہ معاویہ نے تقاضا کر لیا تھا کہ خود شام کے اس حکومت کو میرے حوالے کر دیجئے، اور بعد میں جو ہے وہ آپ بہرحال کوفے تک، اور باقی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شام کے حضرت ظاہر ہے کہ اس قسم کے اس پہ کیسے، یعنی خود عدل حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو عدل رسول ہے، عدل خدا ہے، کس طریقے سے اس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے تھے. یقیناً یہ چیز جو ہے وہ شان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تھی. اور یہاں پر جو جنگ ہوئی ہے جنگ صفین، اور معاویہ شکست کھا گئے تھے. لیکن کچھ بیوقوفوں کی وجہ سے یہ جو خوارج تھے، خود خوارج تھے، جس کو آپ خرمغز لوگ کہہ سکتے ہیں، یہ دینی بھی نہیں تھے، دیندار لوگ نہیں تھے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خوارج بڑی دیندار تھے. یہ دیندار نہیں تھے، یہ ایک دہشت گردوں کا ایک ٹولہ تھا، اور یہ خود حکومت طلب لوگ تھے. تاریخ میں یہ لکھا ہے. یعنی یہ وہ جس کو کہا جائے کہ تھرڈ پارٹی تھی، یہ وہ تھرڈ پارٹی تھی جو کہ خود حکومت، یہ ان کو ایک موقع تھا، ایک بہانہ ان کو ملا، بس ایک بہانہ تھا. باقی کوئی دینداری نہیں تھی. دینداری وہ کیسے دیندار ہو سکتا ہے جو لوگوں کے مال لوٹتا ہو. یہ بعد میں صفین سے جانے کے بعد یہ لوگ لوٹیرے بن گئے تھے. رستے میں جا کے جو بھی بیڑ ہے، بکری ہے اور جو بھی ہے، لوگوں کے مال لوٹنے لگ گئے. دیندار یہی کام کرے گا. تو بعض وہ لوگ جو ہے جو غلط فہمی میں ان خوارج کو کہتے ہیں کہ بڑے سجدے، یہ سجدے منافقت کے سجدے تھے. یہ منافقت کے سجدے تھے. حکومت طلب قسم کے لوگ تھے جو کہ جنگ نہروان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے انہی کو تقریباً ان کا خاتمہ کر دیا تھا. جنگ نہروان میں ان کا خاتمہ ہوا. صفین اپنی جگہ پر، پھر جنگ نہروان جو کہ اس میں ان کا خاتمہ ہوا، اور یہ ایک سلسلہ ہوا. تو یہ حکومت طلبی اس دور میں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں تھی بہت زیادہ تھی. اس میں سے ایک گروہ جو ہے ایک گروہ مزید نکلا جو عائشہ کا گروہ تھا جنگ جمل میں. یعنی حضرت امیر المومنین کی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 3 سال کی حکومت تھی، بعض نے فرمایا کہ نہیں 5 سال کی حکومت تھی. فی ای حال
یعنی اس قسم کے مشاکل ہے کہ حق کا رستہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع العلی، یہ اسی دور کے لوگ تھے۔ آج جو ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حتیٰ رسول اللہ کے ہم اس قسم کی پیروکاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا دور تو آج سے بہت پہلے گزر چکا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ایک شخص اٹھ کے بعض کام کرے گا تو کوئی تعجب بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کافی وقت جو ہے وہ گزر بھی چکا ہے۔ وہ اس دور میں جنہوں نے رسول اللہ کو ان لوگوں نے خود در کیا ہوا تھا، یہ جنگ جو ہے وہاں پر ہوئی، جنگ جمل جہاں پر یہ واقعہ جمل جو بڑا دردناک واقعہ ہے، یعنی خود اسلام میں اس سے زیادہ دردناک واقعہ نہیں ہو سکتا جس میں اس خاتون نے جس طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا ارادہ کر لیا، اور حتیٰ اس قدر کہ اس نے جو ہے وہ جنگ کی اور آخر میں شکست بھی کھایا اور اس کے بعد جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت کی شہادت ہوتی ہے تو یہی خاتون، بعض لوگ جو ہے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس نے سجدہ شکر کر لیا۔ سجدہ شکر، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے حالات میں کہ جہاں خود اگر یہ پشیمان تھی تو پشیمانی کس حد تک، یعنی خود حضرت کی شہادت کے اوپر بھی یہ سجدہ شکر جو ہے وہ بجا لاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ سلسلہ حق اور باطل کا یہ سلسلہ یہ قدیم الایام سے تھا، اور جب سے خلقت ہوئی ہے آج بھی ہے۔ آج کے اس دور میں بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں مثلا ایک شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ ان کا نظریہ یہ ہے، تو سب کے سب کا نظریہ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، تو کیا خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے دور میں کیا سب کے سب کا نظریہ حضرت سے جو ہے وہ اکثریت کا نظریہ جدا نہیں تھا؟ کیا شریح قاضی نے حضرت کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کر دیا تھا؟ کیا دوسرے جو قاضی تھے، دوسرے قاضی، کیا انہوں نے حضرت کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کر دیا تھا؟ حق کس کے ساتھ تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس سے بڑا اور کوئی جملہ؟ جنت کا سردار سید الشہداء علیہ السلام کو کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں جو مفتیان ہیں ان کا فتویٰ کچھ اور تھا۔ یہ سب علماء تھے، علماء حضرات تھے، مولوی تھے، علماء تھے، انہوں نے جا کے فتوے دے دیے۔ تو یہ سلسلہ جو حق اور باطل کا سلسلہ ہے، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اپنے آپ کو والجماع کہنے والے، یعنی ہماری جمعیت ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ تعداد کی زیادتی جو ہے وہ میلاک نہیں ہے۔ حق جو ہے کبھی کبھار بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اور باطل جو ہے وہ پورے لشکر ہوا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے سب لوگوں نے، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اتنے سارے لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے سارے لوگ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ ایک ہی شخص صحیح ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال موقع اور محل، اب اس میں جو ہے کوئی مغالطہ نہ کرے کہ بعض ایک فاسق آدمی ہے، وہ فاسق کے پیچھے بھی لوگ کہیں کہ بھئی اس قسم کا یہ بھی سچ کہہ سکتا ہے، نہیں، وہ فسق اور فجور عقل کے مطابق ہو۔ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہی دی ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل ہے انسان کے پاس۔ عقل سے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ حق جو ہے وہ کس طرف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سے دقت کرنی ہوگی، دقت کی ضرورت ہے۔ حق سورہ اعراف میں باقاعدگی سے جو اہل جہنم ہے، جو اہل جہنم اور اہل بہشت کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو وعدہ کر لیا تھا وہ سچا ہو گیا، وہ اور ہم جو ہے آج بہشت میں ہیں، یہ اہل بہشت کہیں گے۔ اور اہل دوزخ جو ہے ان کو بھی یہ کہیں گے کہ تیرے رب نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھی سچا ہو گیا، کہ تو نے نافرمانی کی اور تو جو ہے جہنم میں ہے، ہم بہشت میں ہیں۔ آیات کے اس سے کچھ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جہنمیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہے، بہشت والوں کی تعداد کم ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات تواریخ میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں کے پاس تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، سب اہل باطل تھے، یعنی
میں نے جیسے خود دور حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو 5 سال کا دور ہے اس میں واضح طریقے سے عائشہ کا گروہ ہے جس میں طلحہ اور زبیر جیسے لوگ موجود ہیں، طلحہ اور زبیر، اور اس کے بعد جو ہے معاویہ کا گروہ ہے، اس کے بعد جو ہے خوارج کا گروہ ہے۔ ان کے مقابلے میں حضرت کے پاس ایک ہی گروہ ہے، یعنی معاویہ کا گروہ ہے، اس کے بعد خوارج کا، اور اس کے بعد یہ تیسرا عائشہ کا۔ تو یہ گروہ کا ایک سلسلہ ہے، مخالفین اس قدر تھے۔ تو حضرت جو ہے ان کا گروہ بھی ایک ہے، 3 گروہ باطل پہ، 1 گروہ حق پہ، اور یہ گروہ کا سلسلہ سب ختم نہیں ہوئے تھے، بعد میں بھی یہ سلسلہ چلا، آج بھی ہے، آج نہیں ہے، آج بھی ہے، یقیناً ہے۔ تو یہ باطل اور حق کا جو فیصلہ ہے، حق اور باطل کا فیصلہ، یہ بڑا دقیق ہے، بڑا دقیق فیصلہ ہے۔ اس میں جو ہے انسان کو بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی دقت کی ضرورت ہے، حق پر کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی تشخیص یقیناً ہو سکتی ہے، اور تشخیص یہی ہے کہ انسان اگر واقعاً یہ جو دین اللہ نے ہمارے لیے معین کر دیا ہے، دین اسلام، اس میں مخلص ہو جائے۔ دین میں اگر مخلص ہے تو اللہ بھی بہت ساری چیزوں کو انسان کے لیے اس کشف کو جو ہے وہ کھول دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان مخلص جو ہے وہ حق تک پہنچ سکتا ہے۔ حق تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی۔ کبھی کوئی فاسد آدمی جو ہے وہ حق تک نہیں پہنچتا، پہنچ بھی گیا تو بھٹک جائے گا، پہنچ بھی گیا تو بھٹک جائے گا۔ سید شہداء علیہ السلام نے جو عصر عاشور خطبہ دیا، یا حضرت مزید موقعوں پر خطبے دیتے رہے، ظاہر ہے کہ لشکر اشقیاء، عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ کا جو لشکر ہے وہ بھی سنتا تھا، اور اس لشکر کے لوگ جو ہے وہ بھی یقیناً کبھی کبھار متعجب بھی ہو جاتے تھے، کبھی کبھی رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ بھی ہے، یعنی خود اس کے علاوہ بھی اگر ہم جو ہے وہ دربار یزید میں جو سیدہ حضرت شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، لوگ رونا شروع کر دیتے تھے، لیکن حق کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان بسا اوقات حق تک پہنچ بھی جاتا ہے، اخلاص نہیں ہے، حق کے ساتھ ملحق نہیں ہو سکتا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے قید میں نہیں آ سکتا۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے، بھٹکتا ہی رہے گا، چونکہ وجہ اس کی کیا ہے، اخلاص نہیں ہے۔ حق کو پہچان بھی لیا، پھر بھی جو ہے وہ ملحق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اللہ چاہے اور انسان مخلص ہے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ جناب حر علیہ السلام جو شہدائے کربلا میں، بعض علماء نے فرمایا کہ سب سے بلند مرتبہ، ویسے تو یہ سب ایک ہی جیسے تھے، لیکن پھر ان میں سے بھی جناب حر کا مقام کچھ اور ہے۔ لشکر یزید سے ایک دفعہ اس کو چھوڑ کے لشکر حسین کی طرف آنا، البتہ کہ جناب حر کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ابتدا سے ان کے پورے خاندان ہی شیعہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی خود یہ موقع جو آج بھی زائرین سید شہداء علیہ السلام جناب حر پہ ضرور جاتے ہیں، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج۔